اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الجملۃ الخامسۃ الواقعۃ جوابا لشرط غیر جازم مطلقا او جازم ولم تقترن بالفا ولا بإذا الفجائیہ۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری ان جملوں کے بارے میں چل رہی تھی جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے ان میں سے آج ہم پانچواں پڑھ رہے ہیں۔ وہ جملہ جو شرط غیر جازم کا جواب واقع ہو، وہ جملہ جو شرط غیر جازم کا جواب واقع ہو اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ جواب فا یا اضائے فجائیہ سے ملا ہوا ہو یا ملا ہوا نہ ہو۔ جواب فا یا اضائے فجائیہ سے ملا ہو یا نہ ملا ہو، شرط غیر جازم کا جو جواب ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے، یا شرط جازم کا جو جواب ہے اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ جواب فا یا اضائے فجائیہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ دوبارہ سنو، وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، پانچواں یہ ہے شرط غیر جازم کا جواب محلی اعراب نہیں رکھتا۔ وہ جواب فا یا اذا سے ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہو، یا شرط جازم کا جو جواب ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا، لیکن شرط ہے کہ وہ جواب فا سے ملا ہوا نہ ہو، اذا فجائیہ سے ملا ہوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال جناب علی آپ کی خدمت میں دینے لگا ہوں کہ جواب جو شرط غیر جازم ہے، شرط غیر جازم کا جواب کی مثال لو، لولا، لما، کیفا، ان کا جواب جو ہے لو، لولا، لما، کیفا کا جواب یہ کیا ہے؟ شرط غیر جازم ہے۔ ان کے جواب میں لو لم یتوعد اللہ ولا معصیت لکان یجب ان لا یؤس شکرا لنعمہ لکان یجب، یہ ہمارا محل شاہد ہے اور اس جملے کا محلی اعراب نہیں ہے، چونکہ شرط غیر جازم جو لو ہے اس کا جواب ہے، شرط غیر جازم کا جواب ہے، اور اس لکان یجب جو ہے شرط غیر جازم کا جواب ہے، محلی اعراب نہیں ہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، شرط جازم کا جواب جو ہے اس کا بھی محلی اعراب، شرط جازم کا جو جواب ہے اس کا بھی محلی اعراب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے۔ شرط جازم کے جواب کا بھی محلی اعراب نہیں ہوتا، شرط ہے البتہ کہ وہ فا سے بھی ملا ہوا نہ ہو، اضائے فجائیہ سے بھی ملا ہوا نہ ہو، یہ شرط ہے، تو پھر اس کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ شرط جازم کا جواب ان تکم اکم، ان کمتا کمتو، اکم کمتا، دونوں کا محلی اعراب نہیں ہے، دونوں کا محلی اعراب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان شرط جازم ہے لیکن اکم کمتا کا محلی اعراب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت سے ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، چھٹا جملہ آگا جان، چھٹا جملہ جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، چھٹا جملہ جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ اسم موصول کا صلہ یا کیا آگا جان؟ حرف کا صلہ۔ اسم موصول کا جو صلہ ہے، صحیح ہے یا نہیں، وہ جملہ ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی نہیں ہے،
اسم یعنی اس طرح کو موصول اسمی، موصول اسمی کا صلہ یا موصول حرفی کا جو صلہ ہے اس کا اعراب نہیں ہوتا۔ موصول اسمی کا صلہ کی مثال دیتا ہوں، فَأَنْتَ الَّذِي آتَيْتَ اِذَا أَنْتَ راکے، انت مبتدا، الذی یہ موصول اسمی ہے، آتیتا محل شاہد ہے، یہ جو آتیتا الذی کا صلہ اس کا محلی اعراب نہیں ہے، اس کا محلی اعراب نہیں ہے، موصول اسمی کے صلے کا محلی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، البتہ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، موصول صلہ مل کر اس کا محلی اعراب ہوتا ہے، موصول صلہ ملا کر، موصول صلہ ملا کر کہتے ہیں یہ کلمہ واحدہ کی طرح ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے لیکن مصنف نے رد کر دیا ہے، کہا نہ بھائی نہ، موصول پہ اعراب آتا ہے، صلے کا اعراب نہیں ہوتا ہے۔ وہی پہلے والی بات ٹھیک ہے، موصول صلہ نہ ملاؤ، ترکیب کرتے ہوئے موصول اسمی پہ جو بھی جز بنانا ہے بناؤ، صلے کو چھوڑ دو، صلے کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ دلیل کیا دی مصنف نے؟ کہا دیکھو موصول صلہ آیا ہے اور اعراب موصول کے اوپر ظاہر ہوا ہے، بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مثال دی ہے جی کہ موصول حرفی کا صلہ جو ہے اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ اعجبنی ان قمتا، محلی اعراب ان اور قمتا کو ملا کر ہے، موصول حرفی کے صلے کا بھی محلی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ اچھا، جملہ ساتواں، سات ہی تھے جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا، آخری اور ساتواں یہ ہے وہ جملہ جو تابع ہے ایسے جملے کا جس کا محلی اعراب نہیں ہے۔ ایسا جملہ جو تابع ہے ایک جملے کا، وہ جملہ کیا کہلائے گا؟ پہلے والا متبوع، اس کا محلی اعراب نہیں۔ جب جس کے یہ تابع ہے اس کا محلی اعراب نہیں تو اس تابع کا بھی محلی اعراب نہیں ہوگا۔ جیسا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعمہ العادون، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، کیونکہ الذی کا صلہ ہے اور ہم اوپر پڑھ چکے ہیں موصول کے صلے کا محلی اعراب نہیں ہے۔ اب اس لا یبلغ کا جب محلی اعراب نہیں ہے، اس پر جو عطف ہو رہا ہے ولا یحصی، صحیح، اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے۔ توجہ فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الجملۃ الخامسۃ الواقعۃ جوابا لشرط غیر جازم مطلقا جازم ولم تقترن بالفاء ولا باذا الفجائیہ۔ پانچواں جملہ جو واقع ہو جواب لشرط غیر جازم، جو واقع ہو جواب شرط غیر جازم مطلقاً، چاہے جواب فا یا اذا فجائیہ سے ملا ہو یا ملا ہوا نہ ہو، اور جازمن، یا وہ جملہ جو جواب ہو شرط جازم کا، اس کا بھی محلی اعراب نہیں ہے لیکن شرط ہے وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِالْفَاء وَلَا بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، اور وہ جواب صحیح ہے نا ملا ہوا نہ ہو، فا یا وَلَا بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ اور اذا فجائیہ سے بھی ملا ہوا نہ ہو۔ فَالْأَوَّلُ، پہلے کی مثال کہ جب جواب کس کا ہو؟ ادات شرط غیر جازم کا ہو، اس کی دے رہے ہیں جواب لو ولولا ولما وکیفا۔ قال امیر المومنین علیہ السلام لو لم یتوعد اللہ ولا معصیت لکان یجب ان لا یوس شکرا لنعمہ لکان یجب۔ لو شرطیہ غیر جازمہ کا جواب ہے لکان یجب، محلی اعراب نہیں ہے۔ واللہ، ہاں، لو لم یتوعد اللہ، اگر اللہ نے معصیت پر ڈرایا ہوا نہ ہوتا پھر بھی واجب تھا اللہ یوسا شکرا لنعمہ، کہ معصیت نہ کی جائے، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے معصیت نہ کی جائے۔ اگر اللہ نے اپنی معصیت پر ڈرایا ہوا نہ ہوتا تو پھر بھی واجب تھا کہ اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر معصیت نہ کی جائے۔ وَالثَّانِي، نہ وَإِن تَقُمَكُمْ وَإِن قُمْتَكُمْ، تو ثانی سے مراد کیا ہے؟ جواب جو شرط جازم کا ہے، جواب جو شرط جازم کا ہے اس کا بھی محلی اعراب
نہیں ہے, نہ وہ. ان تکم اکم و ان کمتا کم تو, یہاں شرط جازم ہے ان کا جواب اکم اور کمتا دونوں کا محلی اعراب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ توجہ. اما الاول, اما جو اول ہے یعنی اکم, ان تکم کے بعد جو اکم ہے اس کا کیوں محلی اعراب نہیں ہے؟ فلظہور الجزم فی لفظ الفعل, جزم لفظ فعل میں ظاہر ہوئی ہے, خود اکم کے اوپر ظاہر ہوئی ہے, جزم لفظ فعل میں ظاہر ہوئی ہے, لہذا پورے جملے کا محلی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ چونکہ فا اور اضائے فجائیہ سے ملا ہوا کیا گا جان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی شرط تھی نا کہ جو میں شرط جازم کا جواب جو ہے اس کا محلی اعراب نہیں ہے, نہیں ہوتا. شرط کیا تھی؟ ولم تقترن بالفا ولا بذل فجائیہ, اور وہ جواب فا اور اضائے فجائیہ کے ساتھ شرط ملا ہوا نہ ہو, شرط تھی. خوب. اچھا, اقوم کی بات کر رہے ہیں. اما الاول, اما جو اقوم ہے محلی اعراب نہیں ہے. کیوں؟ فلظہور الجزم فی لفظ الفعل, جزم ظاہر ہوئی ہے خود لفظ فعل میں. واما الثانی جو کم تو ان کم تکم تو, اس میں کیوں؟ فلأن المحکوم لموضعہ بالجزم الفعل, چونکہ وہ جو محکوم ہے موضع جزم وہ فعل ہے. صحیح, فاعل کو ہٹا کر کم تو, فاعل کو مد نظر رکھیں, مد نظر نہ رکھیں, صرف فعل ہے. فلأن المحکوم لموضعہ بالجزم, چونکہ محکوم جو موضع جزم پہ وہ فعل ہے. لل جملہ بے اثر, یا نہ جملہ بے اثرہا, پورے کا پورا یعنی فاعل کو ملا کر. پورا ہو گیا. الجملۃ السادسۃ, چھٹا جملہ کا جان, بلا کون سا؟ جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا ہے. الواقعۃ صلۃ لاسم او حرف, وہ جملہ جو اسم موصول اسمی کا صلہ ہے, اور حرف یا موصول حرفی کا صلہ واقع ہوا ہے. الواقعۃ صلۃ تو لاسم او حرف, یعنی وہ جملہ جو صلہ واقع ہوا ہے لاسم یعنی موصول اسمی اور حرف یا موصول حرفی کا. فالاولو, مثال دے رہے ہیں کس کی؟ موصول اسمی کے صلے کی. نہ وہ قول حسان فی علی علیہ السلام فانت الذی اتیت اذا انت راکع فدت کا نفوس القوم یا خیر راکع. فانت الذی اتیت, توجہ, الذی موصول اسمی ہے, اس کا صلہ اتیتا ہے, محلی اعراب اتیتا کا نہیں ہے, الذی کا ہے. انت مبتدا, الذی خبر ہے. صحیح, اتیتا صلہ کا محلی اعراب نہیں ہے. معنی کر لیتے ہیں آپ کی خدمت میں. انت الذی, تو وہ ہے, اتیتا جو عطا کیا آپ نے, اذ انت راکع, جب آپ رکوع میں تھے تو آپ نے عطا کیا. فدت کا نفوس القوم, قوم کی جانیں آپ پر فدا ہوں, یا خیر راکع, اے بہترین رکوع کرنے والے. فالذی فی موضع رفع, الذی موضع رفع میں ہے. ٹھیک. وصلۃ لا محل لها, صلہ جو اتیتا ہے لا محل لها, اس کا محلی اعراب نہیں ہے. وحکی عن بعضهم ان الموصول وصلۃ فی موضع کذا, بعض سے مراد ابو البقاء ہیں, ابو البقاء نامی شخص ہے, اس کی طرف حکایت کی گئی ہے. حکیا ان بعضهم, بعض سے حکایت کی گئی ہے, جو بعض ابو البقاء ہے اس سے حکایت کی گئی ہے. کیا کہ موصول اور اس کا صلہ فی موضع کذا, موصول اور اس کے صلے کا موضع کذا یعنی محلی اعراب ہوتا ہے. موصول اور اس کے صلے کو ملا کر کافی موضع کذا محلی اعراب ہوتا ہے, اس کا موضع ہوتا ہے. دلیل محتجن بانہما کا کلمۃ واحدہ, احتجاج کرتے ہوئے کہ یہ دونوں موصول اور صلہ کا کلمۃ واحدہ ایک کلمہ ہیں. والحق ما تقدم بدلیل ظہور الاعراب فی نفس الموصول فی نحو ربنا آرنا الذین آرنا اللذین اذلنا. توجہ فرمائیو, مصنف فرما رہے ہیں حق وہی ہے جو پہلے بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ کہ موصول اسمی کے صلے کا محلی اعراب نہیں ہوتا. حق وہی ہے. والحق ما تقدم,
हक वही है जो गुजरा। क्या गुजरा कि मौसूल इसमी के सिले का एराब नहीं होता। दलील बे दलील ज़हूर एराब फी नफ्सिल मौसूल, दलील ये है कि एराब ज़ाहिर हुआ है खुद मौसूल पे ज़ाहिर हुआ है, एराब खुद मौसूल पे आया है। नहवो तवज्जो करो, रब्बना आरिना अल्लज़ैने, अल्लज़ैने मौसूल इसमी तस्निया है, मंसूब है मफूल आरिना का, इसी पे एराब ज़ाहिर हुआ है। वस्सानी ये क्या है, जब जुमला सिला मौसूल हरफी का, सानी का इशारा ये है जब सिला मौसूल हरफी का होना हुआ अजबनी अन कोमता, अन कोमता, अन मौसूल हरफी सिला कोमता और मा कोमता इज़ा कुलना बेहरफियत मा इल मस्दरिया, जब हम कायल हो जाएं माए मस्दरिया क्या है हरफिया है, इज़ा कुलना माँ के क्या कायल हो जाएं बेहरफियत मा इल मस्दरिया, माए मस्दरिया के हरफी होने के कायल हो जाएं कि ये माँ हरफ है। वफी हाज़ा नौ युकाल अल मौसूल वसीलतु फी मौज़े कज़ा, इस नौ में यानी जब मौसूल हरफी है और उसका सिला है, इस नौ में कहा जाता है मौसूल और उसका सिला फी मौज़े कज़ा, उसका इस तरह महल्ली एराब है मौसूल और सिला मिलाकर। क्यों? लिअन्नल मौसूला हरफुन फला एराब लहू ला लफ्ज़न वला महल्लन, इसलिए कि मौसूल हर्फ है फला एराब लहू और उसका एराब नहीं है, ला लफ्ज़न वला महल्लन, मौसूल हर्फ है और उसका एराब नहीं है, न लफ्ज़न है वला महल्लन और न महल्लन है। अल जुमलतो साबिहतो अत्ताबियतु लेमा ला महल्ला ला, सातवां जुमला जिनका मल्ली एराब नहीं है, अत्ताबियतु वो जुमला जो ताबे है, किस जुमले का ताबे है लेमा ला महल्ला ला, उसका जिसका महल नहीं है, यानी मल्ली एराब नहीं है। ना वो कौल अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलु मिदहतुल काइलून वला युसी नअमाहुल आदून। तवज्जो फरमा रहे हो, यहाँ अल्लज़ी मौसूल है, ला यबलुगु मिदहतुल काइलून जो सिला है महल्ली एराब इसका नहीं है, वला योसी का जो आत्फ हो रहा है ला यबलुगु पे, इसका भी महल्ली एराब नहीं है, ये ताबे है ला योसी इस जुमले का, ला यबलुगु का, ला यबलुगु का एराब नहीं, इसका भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतुल काइलून वला योसी नअमाहुल आदून, तमाम हमद इस अल्लाह के लिए है जिसकी मद तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते। तमाम हमद इस अल्लाह के लिए जिसकी मद तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले अजीजों गिन नहीं सकते। तवज्जो फरमा ली आपने। इसके बाद आगा जान बस थोड़ा सा आगाज कर लेते हैं, वो क्या है, वो जुमले, अब बात आगे वो शुरू हो रही है, वो जुमले जिनका महल्ली एराब होता है। अभी तक जो बात चल रही थी उन जुमलों के बारे में थी जिनका महल्ली एराब नहीं होता। तवज्जो पिछली और ये बात मखलूत न करना, अभी तक बहस ये थी उन जुमलों के बारे में जिनका महल्ली एराब नहीं होता, अब उनमें है, अब उन जुमलों के बारे में जिनका महल्ली एराब होता है, और ये भी साथ हैं, पिछले भी साथ थे अब भी साथ हैं, वो जुमले जिनका महल्ली एराब होता है। कितने हैं जी? 7। वो जुमले जिनका महल्ली एराब होता है, सवाल कितने हैं? 7। दूसरा सवाल, कौन कौन से वो जुमले हैं जिनका महल्ली एराब होता है? ये पढ़ रहे हैं ना, वो जुमले जिनका महल्ली एराब होता है। कहीं जबान में सबकत लिसानी पिछले से हुई तो माफ फरमाना। वो जुमले जिनका महल्ली एराब होता है कितने? 7 हैं। कितने? 7 हैं। कौन से? तवज्जो करना, जुमले खबरिया जैसे इन्ना ज़ैदन इल्मुहु कद कमुला, जुमले मफूली काला इन्नी लाहिकुन बिमा मज़ा। नंबर 3 जुमले हालिया, भला ये कौन से जुमले हैं जिनका एराब है या नहीं? एराब है, वो बता रहा हूं। जुमले हालिया जा ज़ैदुन व अबूहु काइम,
जुमला मुजाफ इले वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, जुमला जो जवाब शर्त जाजिम मैं युद्लिल्लाहु फला हादिया लह, छठा जुमला जो ताबे मुफरद है वत्तकु यौमन तुरजऊन फीहे इलल्लाह, सातवां जुमला वो जुमला जो ताबे हुआ है ऐसे जुमले का जिसका महल्ली एराब होता है, जैसे ज़ैदुन कायमुन वकादा अबू हो। तवज्जो फरमा रहे हो अगजान। तो ये 7 जुमले ऐसे हैं जिनकी मैंने लिस्ट खाली आपकी खिदमत में पेश कर दी है कि जिनका महल्ली एराब होता है। कल इंशाअल्लाह तफसील हमने आपकी खिदमत में शुरू करेंगे कि वो कैसे है। खाली आज आपकी खिदमत में एक लिस्ट मैंने कहा इसी दर्स में ही बयान हो जाए। वो जुमले जिनका महल्ली एराब होता है 7 हैं, कौन कौन से हैं वो आज मैंने बयान कर दिए हैं। कल से इंशाअल्लाह फिर आगे बात बढ़ेगी। मसलन जुमला जो खबरिया है उसके बारे में, फिर इसी तरह अगले जुमला जो इसके बाद आता रहेगा वजाहत करते रहेंगे। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो अज़ीज़ो भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।